یہ کہانی ہے ایک گاؤں کی جہاں بلو نامی ایک لڑکا اپنے باپ کے ساتھ رہا کرتا تھا۔ بلو کے والد بیمار ہونے کی وجہ سے کام نہیں کر پاتے تھے اور بلو محنت مزدوری کر کے اپنے گھر کا گزارا کیا کرتا تھا۔ بلو اپنے والد سے بہت پیار کرتا تھا اور ان کی ہر بات مانتا تھا۔ بلو بیٹا، تم باہر دھوپ میں کام کر کے آتے ہو اور پھر گھر آ کر میری خدمت اور گھر کا کام تمہیں کرنا پڑتا ہے۔ بیٹا، تم میرے لیے کتنا کچھ کرتے ہو۔ ابو جی، آپ نے بھی تو مجھے پال پوس کر بڑا کیا ہے۔ اگر میں آپ کی خدمت نہیں کروں گا تو کون کرے گا؟ یہ تو میرا فرض ہے۔ ہماری غریبی کی وجہ سے بیٹا تمہیں اتنی محنت کرنی پڑتی ہے۔ تم بس ڈٹے رہنا بیٹا، ایک دن اللہ ہماری مدد ضرور کرے گا۔ ایک دن بلو کام کر کے واپس گھر کی طرف آ رہا تھا۔ ارے آج تو بہت گرمی ہے، سورج تو آگ برسا رہا ہے، کیوں نہ میں کچھ دیر اس درخت کے نیچے بیٹھ جاؤں، اور پیاس بھی بہت لگی ہے، پانی بھی پی لو، پھر گھر جاتا ہوں۔ واہ بھئی، کتنا سکون مل رہا ہے، اتنی ٹھنڈی ہوا، دل کر رہا ہے یہاں ہی سو جاؤں۔ پھر گھر بھی جانا ہے، ابا انتظار کر رہے ہوں گے۔ چلو بلو، جلدی کر، پانی پی اور سفر کر۔ بلو جب پانی پینے لگتا ہے تو اس سے ایک آواز سنائی دیتی ہے، پانی دے دو، پانی دے دو، کوئی پانی دے دو۔ یہ آواز کیسے ہے؟ لگتا ہے کوئی آس پاس ہے اور پانی مانگ رہا ہے، چل کر دیکھنا ہوگا۔ بابا، آپ کون ہیں؟ کہاں سے آئے ہیں اور کہاں جانے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ آپ کو کچھ چاہیے کیا؟ بیٹا، مجھے پانی پلا دو، بہت پیاس لگی ہے۔ بلو بھاگ کر اپنے تھیلے کو اٹھا کر لاتا ہے اور پانی نکال کر بابا جی کو پانی پلاتا ہے۔ بہت شکریہ بیٹا، تم نے مجھے پانی پلایا، آج کل تو کسی کے پاس ٹائم تک نہیں۔ تم بہت نیک دل انسان ہو، تم نے مجھے پانی پلایا۔ میں تمہیں ایک ایسے خزانے کے بارے میں بتاؤں گا جو کوئی نہیں جانتا۔ وہ دور سامنے پہاڑی کے نیچے ایک کوفہ ہے، اس کے نیچے ایک صندوق ہے۔ وہ کوئی معمولی صندوق نہیں بلکہ ایک جادوئی صندوق ہے۔ اس میں جو چیز ڈالو گے وہ دوگنی ہو جائے گی۔ لیکن بابا جی، آپ مجھے یہ سب کیوں بتا رہے ہیں؟ میں نے تو صرف آپ کو پانی پلایا ہے۔ بیٹا، تم ایک نیک دل انسان ہو، جاؤ شاباش، اور خیال رکھنا یہ صندوق کسی ایسے شخص کے ہاتھ نہ لگے جو اس کا غلط استعمال کرے۔ جی بابا جی، میں اس بات کا خیال رکھوں گا اور اس صندوق کو غلط ہاتھوں میں ہرگز نہیں جانے دوں گا۔ آپ کا بہت شکریہ بابا۔ جاؤ بیٹا، شاباش۔ اور پھر بلو اس کوفہ کی طرف چل پڑتا ہے اور اسے دیکھ کر اور کوفہ پہنچ کر وہ پہلے ڈرتا ہے۔ ارے اتنی بڑی کوفہ، چلو اندر چل کر دیکھتے ہیں۔ بلو ڈرتے ڈرتے کوفہ میں چلا جاتا ہے۔ کچھ دیر ڈھونڈنے کے بعد ایک صندوق پڑا ہوتا ہے۔ بلو اس صندوق کو اٹھا کر گھر کی طرف چل پڑتا ہے۔ بلو بیٹا، یہ کہاں سے لے کر آئے ہو؟ بلو ساری کہانی اپنے ابا کو سناتا ہے، اسے سن کر وہ بہت خوش ہوتے ہیں۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے بیٹا، ہاں اب اس کا استعمال پوری ایمانداری سے کرنا۔ آپ بالکل فکر نہ کریے ابا جی، میں بالکل اس کا استعمال پوری ایمانداری سے کروں گا۔ ارے آج تو میں کچھ کھانا لانے کو بھول ہی گیا، کیوں نہ اس صندوق کا استعمال کیا جائے، کیا پتہ یہ صندوق ہماری مدد کرے۔ بلو یہ سوچ کر کچھ دانے چاولوں کے ڈالتا ہے اور کچھ دیر بعد ہی پورا صندوق چاولوں سے بھر جاتا ہے۔ ارے ابا جی، یہ تو سچ میں جادوئی صندوق ہے، اس بابا کی بات سچ تھی۔ یہ دیکھ کر بہت خوش ہوتے ہیں۔ دن گزرتے گئے اور اب ان کے دن بدل گئے اور غریبی ختم ہونے لگی۔ بلو صندوق سے ہر طرح کا اناج نکالتا، وہ گھی، دال، چاول، ہر طرح کا اناج نکلواتا اور منڈی میں جا کر فروخت کر آتا، جس سے اس کا اچھا خاصا کاروبار چلنے لگا
और देखते ही देखते उसने गांव में एक खूबसूरत घर तमीर किया।